شیخ چلی اور جنات کی شہزادی پارٹ نمبر 6۔ شیخ چلی نے کہا، میں چڑیلا جن ہوں اور پرستان کے جنات کا شہزادہ ہوں۔ شیخ چلی نے بڑے رعب سے کہا، تمہارے ملک کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ شہر دیکھنے اور سیر کرنے کو جی چاہا، اس لیے زمین پر اتر آیا۔ ٹھیک ہے جن شہزادے، آپ شہر کی سیر کر سکتے ہیں، ایک جن نے مرعوب ہو کر کہا، اور شیخ چلی کے راستے سے ہٹ گئے۔ شیخ چلی شہر میں داخل ہوا اور گھومنے لگا۔ بہت بڑا شہر تھا جس میں خوبصورت محل اور مکان تھے۔ بھائی، شاہی دربار کس طرف ہے؟ اس نے ایک راہگیر سے دریافت کیا۔ وہ سامنے سرخ میناروں والی عمارت دربار ہے، راہگیر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور شیخ چلی اس طرف بڑھنے لگا۔ وہ شاہی دربار کے پاس پہنچا تو دروازے پر 2 جن پہرا دے رہے تھے۔ میرا نام شہزادہ چڑیلا جن ہے اور میں پرستان سے تمہارے بادشاہ کو ملنے آیا ہوں، مجھے اندر جانے دو، شیخ چلی نے ان سے کہا۔ 2 جن خاموشی سے ایک طرف ہٹ گئے۔ شیخ چلی دربار میں داخل ہوا تو دربار سجا ہوا تھا۔ 20 جن کرسیوں پر بیٹھے تھے، کئی کرسیاں خالی پڑی تھی۔ تخت پر جنات کا بادشاہ بیٹھا تھا، لیکن وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ علی جا، میں پرستان سے آیا ہوں، شیخ چلی نے بادشاہ کو سلام کر کے کہا۔ میرا نام چڑیلا جن ہے۔ چڑیلا جن، ہمیں تمہاری آمد سے خوشی ہوئی ہے، کہو کیسے آنا ہوا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ حضور، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں، شیخ چلی نے ادب سے کہا، اور اس کی خواہش سن کر جنات کا بادشاہ غصے سے کانپنے لگا۔ جنات کے بادشاہ کو غصے میں دیکھ کر شیخ چلی خوف زدہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب اس کی خیر نہیں، بادشاہ ابھی اسے قتل کروا ڈالے گا۔ حضور، کوئی گستاخی ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہ تھا کہ رشتہ مانگنے پر آپ خفا ہو جائیں گے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، شہزادہ چڑیلا جن، ہمیں غصہ اس لیے آیا ہے کہ ایک تو ہم شہزادی کی بیماری کے سبب پریشان ہیں، دوسرا تم اپنے والدین کو رشتہ کے لیے بھیجنے کی بجائے خود چلے آئے۔ علی جا، آپ پریشان نہ ہوں، میں اب جا کر اپنے والدین کو نکال کر بھیجتا ہوں۔ شیخ چلی نے جلدی سے کہا، نکال کر؟ کہاں سے نکال کر؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ قبروں سے نکال کر، کیونکہ وہ 2 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، اس نے بتایا۔ اوہ، تو تم یتیم ہو؟ بادشاہ نے نرم لہجے میں پوچھا۔ آپ نے پہلے پوچھا ہی نہیں تھا حضور، میرا کیا قصور، میں ہوں بڑا مجبور، شیخ چلی سسکتا ہوا بولا۔ علی جا، یتیم بھی ہوں اور مسکین بھی، امیر بھی ہوں یا غریب بھی، شیخ چلی نے یکدم رونا شروع کر دیا۔ لیکن شہزادے، تم نے پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی تھی؟ بادشاہ نے کہا۔ اچھا، آنسو مت بہاؤ، بیٹھ جاؤ، ہم تمہاری درخواست پر غور کریں گے، بادشاہ نے کہا، اور شیخ چلی ایک خالی کرسی پر جا بیٹھا۔ بادشاہ کچھ سوچنے لگا، اتنے میں دربان نے اطلاع دی کہ شاہی حکیم شرف بازیابی چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی اور ایک بوڑھا جن دربار میں داخل ہو کر بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ شاہی حکیم تھا۔ علی جا، میں شہزادی کا معائنہ کر آیا ہوں، اس نے بادشاہ کو سلام کر کے ادب سے کہا۔ اچھا، اس کا علاج کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ حضور، اس کا علاج بہت مشکل ہے، شاہی حکیم بولا، کہ اس کی دوا ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ تم دوا بتاؤ، ہم منگوا لیں گے، بادشاہ نے کہا۔ علی جا، وہ دوا پرستان کے سوا اور کہیں نہیں مل سکتی، حکیم کہنے لگا۔ پرستان کی شہزادی سندل پری کے باغ میں ایک پودا ہے جس پر ہر ماہ کی چاند کی 14ویں شب کو چاندی رنگ کا ایک پھول کھلتا ہے۔ وہ پھول کھلنے کے 1 گھنٹے بعد مرجھا کر سوکھ جاتا ہے، وہی پھول شہزادی کا علاج ہے۔ اگر پھول کو مرجھانے سے پہلے توڑ لیا جائے اور اس کو تازہ پتیاں شہزادی کو کھلا دی جائیں تو شہزادی چند منٹ میں تندرست ہو جائے گی۔
وہ پھول لانا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے؟ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، بہت مشکل ہے حضور، کیونکہ باغ کے اندر شہزادی کے سوا کسی کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 1000 دیو باغ کے گرد پہرا دیتے ہیں، جبکہ باغ میں پھول توڑنے کی نیت سے داخل ہونے والا فوراً پتھر کا بن جاتا ہے۔ اب تک ہزاروں دیو، پریاں اور آدم زاد پھول حاصل کرنے کی کوشش میں پتھر بن چکے ہیں۔ اس طلسمی پھول کو صرف شہزادی ہی چھو سکتی ہے۔ شہزادہ چڑیلا جن شہزادہ چڑیلا جن بادشاہ نے شیخ چلی کی طرف دیکھ کر کہا، کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں علی جا؟ شیخ چلی فوراً تلوار نکال کر بولا، کیا میں اس حکیم کی گردن اڑا دوں؟ نہیں، ہمیں پھول چاہیے، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ بہت بہتر، میں ابھی توڑ کر لاتا ہوں، شیخ چلی نے تلوار نیام میں رکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ بتا دیجئے کہ کون سے پھول لاؤں؟ بیلی، گلاب یا سمین، سندل، نرگس، نیلوفر، تلسی، رات کی رانی، دن کا راجا یا بگل اور باجا؟ ہمیں پرستان کا وہ پھول چاہیے جس کا ذکر شاہی حکیم نے کیا ہے، بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر تم وہ خاص پھول لانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم تمہیں بہادر سمجھیں گے اور شہزادی سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ بہت بہتر حضور، میں صبح ہی پرستان جا کر پھول توڑ لاؤں گا، شیخ چلی نے ادب سے کہا، اور بادشاہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ دربار کا وقت ختم ہوا تو بادشاہ نے شیخ چلی سے کہا، جن شہزادے، تم آج ہمارے محل میں مہمان رہو گے۔ شیخ چلی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ بادشاہ کے ساتھ چل دیا۔ شاہی محل میں آ کر بادشاہ نے غلام جنوں کو حکم دیا، مہمان شہزادے کو سجا ہوا کمرہ دیا جائے اور اس کی خوب خاطر خواہ کی جائے۔ اس کا حکم سن کر غلام شیخ چلی کو ایک آراستہ کمرے میں لے آئے، پھر وہاں اس کے لیے انواع و اقسام کے کھانے اور پھل لائے گئے۔ شیخ چلی نے پیٹ بھر کر کھایا۔ کھانے کے بعد وہ آرام کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں جاسوس جن نمودار ہوا۔ شیخ چلی، شہزادی نے سلام بھیجا ہے، جاسوس جن بولا۔ میز پر رکھ دو، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، شیخ چلی نے کہا۔ تم غلط سمجھے شیخ چلی، شہزادی نے سلام بھیجا ہے، جاسوس جن نے مسکرا کر کہا۔ اچھا اچھا، میں سمجھا تھا عام بھیجا ہے، شیخ چلی سرہاتا ہوا بولا۔ اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ کوئی آرام نہیں آیا؟ تم نے بادشاہ سلامت سے رشتہ مانگا تھا؟ جن نے پوچھا۔ کس کا رشتہ، تمہارا یا بادشاہ کا؟ شیخ چلی نے چونک کر پوچھا۔ شہزادی کا بے وقوف آدمی، جاسوس جن نے ہنس کر کہا۔ ہاں، لیکن اس نے ایک شرط عائد کر دی ہے، شیخ چلی بولا، اور اس نے بادشاہ سے ہونے والی گفتگو سنائی، پھر کہنے لگا، میں شہزادی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ہے تو یہ بہت مشکل، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، جاسوس جن نے کہا، اور غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا اور شیخ چلی سے کہنے لگا، شیخ چلی، میں غلاموں اور سپاہیوں کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی ہے، تھوڑی دیر بعد وہ کھانا کھائیں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس وقت میں تمہیں یہاں سے شہزادی کے کمرے میں لے جاؤں گا۔ کیا بادشاہ اور ملکہ کو پتہ نہیں چلے گا؟ شیخ چلی نے پوچھا۔ نہیں، ان کے کمرے شہزادی کے کمرے سے کچھ دور ہیں، تم میرا انتظار کرنا، سو نہ جانا، جاسوس جن بولا۔ واہ، میں کیوں سوؤں گا؟ مجھے معلوم ہے جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں، شیخ چلی نے مسکرا کر کہا۔ اس کی بات پر جن ہنسا اور غائب ہو گیا۔ شیخ چلی اس کے دوبارہ آنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی اس پر غنودگی سی طاری ہوئی اور وہ سو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو جاسوس جن اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ارے سو گئے شیخ چلی، جن نے کہا۔ نہیں تو، میں تو پرسوں سے جاگ رہا ہوں، شیخ چلی اٹھتا ہوا بولا، بس یوں ہی ذرا آنکھ لگ گئی تھی۔ اچھا، خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، جاسوس جن نے ہدایت کی۔ نہیں، میں تو آگے آگے چلوں گا، میں کوئی تمہارا غلام ہوں، شیخ چلی نے تنگ کر کہا۔ ارے احمق، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم شہزادی کا کمرہ نہیں جانتے، جاسوس جن نے دانت پیس کر کہا۔ اچھا اچھا، یوں کہو نا، شیخ چلی نے سرہایا، اور جاسوس جن کے ساتھ
کمرے سے نکل آیا۔ محل کے سین میں پہرے دار بے ہوش پڑے تھے۔ جاسوس جن آگے تھا اور شیخ چلی اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ پورے محل پر سناٹا تھا۔ اتنی خاموشی، کیا سب لوگ مر گئے ہیں؟ شیخ چلی نے ہنس کر پوچھا۔ آہستہ بولو بے وقوف گدھے، جاسوس جن نے غصیلے لہجے میں سرگوشی کی۔ بلکہ خاموش ہی رہو، کوئی سن لے گا۔ اس کی ڈانٹ سن کر شیخ چلی کو غصہ آیا، لیکن ضبط کر کے خاموشی سے چلتا رہا۔